صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو مشقت جینے سے ڈرتا ہو، کہ رات کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو، یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو، یا بروزگی کی وجہ سے بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو، یا بزدگی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ رکھ پڑتی ہو، اس کو چاہیے کہ کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کے قدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کس قدر اللہ کا فضل ہے کہ ہر قسم کی مشقت سے بچنے والوں کے لیے بھی فضائل اور درجات کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ راتوں کو نہیں جاگا جاتا، کنجوسی سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بزدگی کم ہمتی سے جہاد جیسا مبارک نہیں عمل کرتا۔ اس کے بعد پھر اگر دین کی قدر ہے، آخرت کا فکر ہے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر بھی کچھ کما نہ سکے تو کم نصیبی کے سوا اور کیا ہے۔ پہلے یہ مضمون سے ذرا تفصیل سے گزار جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام چار کلمے ہیں، ان میں سے جن کو چاہے پھر پہلے پڑھے اور جن کو چاہے بعد میں، کوئی خاص ترتیب نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ کلمے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں بھی یہ کلمے کثرت سے وارد ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں ان کا حکم، ان کی ترتیب وارد ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عیدواں کی ان کلموں کے ساتھ میزین کیا کرو، یعنی عید کی زینت یہ ہے کہ ان کلموں کا کثرت سے وارد کیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا، کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منہ کرتا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ اب عالمی طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، ایسے یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی مقصد سے فرمانبرداروں کے قلوب میں ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں سے تک پڑی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظالم سے روکتے رہو، ان کی حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا، تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ان کا ظالم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرمایا، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر رہو اور ظالم کو ظالم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، نہ تمہارے قلوب بھی اس طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اس طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت تائید میں اس لیے پڑھی کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سبب لعنت مجملہ اسباب کہ یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آخری چیپٹر پڑھ رہا نا، فضائل کچھ ابھی اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ اے ایمان والو، کیا تم میں کوئی ایسی
ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے۔ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں تم اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اور تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکان ہیں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک اور بھی تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی۔ آپ مومنین کو بشارت دیجئے۔ اس آیت میں ایک تجارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ وہ عذاب الیم سے نجات دلانے والی ہے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاویں اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے لیے سراسخیر ہے۔ اگر ہمیں کچھ بھی عقل فہم ہو اس مولی کلام پر ہمیں کیا منافع ملے گا؟ ہماری تمام لغزشوں میں اور کوتاہیوں کو ایک دم معاف کر دیا جائے گا۔ آخرت ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ 49 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 1 ਰੁਪਿਆ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਜਰ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਗਏ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 49 ਕਰੋੜ। 49 ਕਰੋੜ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੇ। آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ آخرت دے وچ کنیاں نعمتاں کہ جڑا دعوت والا کام کر رہے ہوئے گا ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। چلو ہاں جی، یہی بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے، مگر اس پر بس نہیں بلکہ ہماری چاہتی چیز بھی ہمیں دے دی جائے گی، اور دنیا کی سر سبزی اور نصیرت اور کامیابی دشمنیوں پر غلبہ حکمرانی ہے۔ حق تعالیٰ نے ہم سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا، اول یہ کہ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لیں، دوسرے یہ کہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ اس کے بدلے میں 2 چیزوں کی ہم سے ضمانت کی، آخرت میں جنت اور ابدی چین اور راحت، اور دنیا میں نفرت اور کامیابی۔ پہلی چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس طریق کا منشا بھی یہی ہے کہ ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ دوسری چیز جو ہم سے مطلوب وہ جہاد ہے، جہاں کی اصل اگرچہ کفار کے ساتھ جنگ و مقابلہ ہے، مگر در حقیقت جہاد کا منشا بھی یہی ہمارے تحریک کا مقصد اصلی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جیسا کہ مرنے کے بعد کی زندگی خوشگوار ہونا، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا، خدا اور رسول پر ایمان لانے، اس کی راہ میں جدوجہد کرنے پر موقوف ہے، یہی ہے دنیاوی زندگی کی خوشگوار دنیا کی نعمتوں سے منفوع پر ہونا، یعنی اس پر موقوف ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاویں اور اپنی تمام جدوجہد اس کی راہ میں سفر کریں۔ چلو اللہ پاک